آپ کو بتاتے چلیں کہ عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عادل نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری تھا اور کتنا امپورٹنٹ تھا جو بائیڈن کا سامنے آنا اور اس کو کنڈیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی ملتوی کر دی ہے. کتنا ضروری تھا یہ سب کچھ کرنا؟ میرے خیال میں یقیناً ضروری تھا لیکن کوئی سرپرائز نہیں تھی. ایسا اگر وہ نہ آتے تو پھر خبر ہوتی، کیونکہ اگین انسانی پہلا جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ انسانی سطح پر ہی ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اٹ واز نیسسری بٹ اٹ از آلسو ناٹ اے سرپرائز. ایسا ہی ہونا تھا. آئی وڈ ہوپ کہ اگر خدا نہ خواستہ بائیڈن صاحب پہ اٹیک ہوتا تو ٹرمپ صاحب کا ریئیکشن بھی یہی ہوتا. اور ہم نے دیکھا اپنے ملک میں بھی یہ دیکھا نا کہ جب ہمارے سیاستدانوں پہ ہوئے ہیں ایسے حادثے، تو اس میں بھی ہم نے جب مثلاً عمران خان پہ بہت سارے سال پہلے ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جو دوسرے رہنما تھے انہوں نے اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس دی. اسی طرح ان کے پاس ان کے پاس ہسپتال گئے. تو وہ ریئیکشن تو ہم دیکھیں گے. لیکن میرے خیال میں اگین جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس میں اگر اس قسم کی حرکت ہو تو وہ نہ صرف اس کینڈیڈیٹ یا دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے عمل، لیکن اس سوسائٹی کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے دنیا بھر میں سیاست کو اتنا غلیظ بنا دیا ہے، سیاست کو ہم نے اتنا نیچ بنا دیا ہے، اتنا وائلنٹ بنا دیا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں ہمیں نظر آئیں. اور انفارچونیٹلی ہمیں اس قسم کی جو سیاست ہے یہ ڈبیٹ میں بھی نظر آئی. مطلب ڈبیٹ میں تو آپس میں جو ایک تو مہمیں تھی، لیکن اسی کا ایک اثر اب ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. اور نہ صرف امریکہ میں نظر آ رہا ہے، بہت سے ممالک میں انفارچونیٹلی بالشمول ہمارے اپنے میں ہمیں اس قسم کی جو پولرائزنگ سیاست ہے نظر آ رہی ہے، اور دیٹ از ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی. بالکل. پروفیسر صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے ڈیلاویئر میں موجود تھے جو بائیڈن، انہوں نے پرامپٹ رسپانس دیا اور دیکھا یہ گیا کہ فوراً انتخابی ریلی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس حقائق نہیں ہے، میری رائے ہے، میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتا، حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سابق صدر اوباما نے بھی بہت محتاط انداز سے یہ بات ڈیلیور کی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس واقعے میں شدید زخمی نہیں ہیں، معمولی زخمی ہیں. تو آپ کیا لگتے ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے محتاط رسپانسز دے کر کیا ایک ڈیموکریٹس اس انتخابات میں اپنی پوزیشن بھی مستحکم رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ان کی پوری سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب چلی جائے گی تو اس وقت تو بہت حمایت حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے سے ہی عوام کی جانب سے، کچھ ڈیموکریٹس کی بھی حمایت ان کی جانب چلی جائے گی. آئی وڈ سجیسٹ اتنا زیادہ ڈیپ نہ پڑیں. یہ جو باڈی لینگویج والے ہم کرتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ آئی تھنک اتنی ڈیپ کوئی بات نہیں ہے. پہلا ریئیکشن ہیومن ریئیکشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے مجھ سے بھی پہلا سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ جناب جیسے ہمیں حقائق زیادہ ملیں گے تو پتہ لگے گا. دیکھیں یہ بریکنگ نیوز میں اور اصلی خبر میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ کوئی وہ چینلوں کی جنگ تو نہیں ہے کہ میں نے پہلے خبر دی یا اس نے پہلے خبر دی. یہ تو اتنی بڑی بات ہے اور اتنی اہم بات ہے کہ اس میں محتاط ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ کو احتیاط نظر آ رہا ہے تو وہ ایک حق بجانب احتیاط ہے. آپ کو ریپبلکن سے بھی وہی نظر آئے گا کہ جب تک پورے حقائق نہیں آتے ہمیں کسی اس پہ نہیں نتیجے پہ پہنچنا چاہیے اور حقائق کو ہمیں ایک دم ڈھونڈنا چاہیے. اور نہ ہی میرے خیال میں ایسا ہے کہ سیاست جو ہے بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کئی بار گندی گیم بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی گندی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ کسی مصلحت کے ساتھ ہو. کبھی جب ہم غم یا غصے یا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ صرف انسانی لیول پہ بھی ہونا چاہیے. آئی وڈ ہوپ کہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے وہ اس وقت اس کیفیت میں ہے. ایسی کیفیت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بڑی اسٹریٹجی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ کہوں گا تو پھر ایسا ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے. لیکن یقیناً ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ حقائق زیادہ کلیئر ہوں. دیکھیں جب ریلیز ہوتی ہیں تو اس میں ایک ہجوم ہوتا ہے، اس میں ایک ہنگامی سی کیفیت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. So until we know all the facts, we should not jump to conclusions. لیکن clearly ایک واقعہ ہوا. کلیئرلی وہ واقعہ جو ہے وہ امریکہ پہ، امریکن سیاست پہ، امریکن سوسائٹی پہ
مظہر ہے اس بات کا کہ وہ کتنی ڈیوائیڈڈ ہے. جی عادل صاحب، ہم نے یقیناً اس کا اثر پڑے گا بالکل الیکشن پہ اثر پڑے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلی بار مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ایک سخت گیر موقف اپنائے رکھا امیگریشن کے حوالے سے اور تارکین وطن کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کو دہشت گرد کہہ کے مخاطب کیا، اور اب یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور مباحثہ ہونے والا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ری انفورس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس موقف کی تائید کی ہے؟ دیکھیں وہ تو ہمیں نہیں پتا جب تک ہمیں یہ پتہ لگا ہو کہ یہ واقعہ کس کی طرف سے ہوا. کیا کسی امیگرینٹ کی طرف سے ہوا؟ اگر ایسا پتہ لگتا ہے کہ وہ امیگرینٹ تھا تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ غم غصہ اور اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. لیکن اس وقت تو ہمیں نہیں پتا نا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ایک آواز آئی، ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچے بٹھایا گیا، اس کے بعد وہ کینسل ہوا، اس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا. تو اگین انٹل وی نو سم تھنگ تو ہمیں کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے سوسائٹی پہ. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جناب یقیناً یہ کسی امیگرینٹ نے کیا ہوگا، آئی ہوپ ناٹ، آئی سرٹنلی ہوپ ناٹ ایز این امیگرینٹ مائی سیلف، آئی ہوپ ایسا نہیں ہے. آئی ہوپ کہ اگر اس سے کچھ اثر پڑنا ہی ہے تو وہ یہ پڑے کہ دوسرے مباحثے سے پہلے جو ایک طرح سے خیر سے گالی کی ہم نے آواز سنی بائیڈن سے، اس کو ریسیپروکیٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرے، اور دونوں حضرات جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ سیاست جو ہے وہ یقیناً ایک مقابلہ ہوتا ہے، لیکن وہ دشمنی نہیں ہوتا اور دشمنی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک مقابلہ ہی ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ جب تک دیکھیں جو آپ نے بات کی تھی نا احتیاط کی، وہ اس کی وجہ یہی ہے. اسی لیے چاہے وہ اوباما ہو، چاہے وہ بائیڈن ہو، چاہے وہ کوئی ریپبلکن ہو، اس وقت ہر شخص کو احتیاط سے کام اس لیے لینا چاہیے کہ اگر قیاس آرائی میں ہم نے یہ سوچ لیا کہ جناب یہ کوئی امیگرینٹ ہے اور کسی دوسرے شہر میں کسی نے آگ لگا دی، کسی نے جلا دیا، کسی کو اٹھا کے لنچ کر دیا کیونکہ کوئی غلط خبر کسی شخص نے کسی ٹویٹر پہ یا کسی اور جگہ پھیلا دی، تو اس کی تو قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ممالک کے لیے بھی اور افراد کے لیے. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. پروفیسر عادل نجم صاحب بہت شکریہ، اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. اور پروفیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت احتیاط برتنی چاہیے ایسے واقعات میں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے احتیاط برتنی چاہیے.